آمنہ تیری گود کے جس کے تلوے چومنے کے لیے کائنات نہیں بلکہ عرش بھی متمنی ہو محبوب کے جلوے دکھا، اس کے قدموں کے بوسے دلا۔ آمنہ تیرے مقدر کو سلام، تو نے کتنی مرتبہ اس کی پیشانی چومی ہے۔ خدا نے ایسا لاڈلا پیغمبر دیا، ایسا پیغمبر، خدا کی قسم جس کا باپ بھی بے مثال ہے، جس کی ماں بھی بے مثال ہے۔ پھر ہر ماں کی گود میں تو پیغمبر نہیں آ سکتا تھا، ہر باپ کے مقدر تو ایسے نہ تھے جو میرے نبی کا باپ بنتا۔ یہ نصیب خدا نے حضرت عبداللہ کو عطا کیے، اور یہ مقدر والی گود خدا نے سیدہ آمینہ کو عطا کی تھی۔ ہاں یہ جوڑے اللہ بناتا ہے، مقدر سے اللہ جوڑے بناتا ہے، جو جیسا ہوتا ہے اللہ اس کو ویسا ہی جوڑا عطا فرماتا ہے۔ خدا کی قسم کائنات میں حضرت عبداللہ جیسا باپ دکھاؤ، آمینہ جیسی ماں دکھاؤ، گھرانہ۔ آج پوری تاریخ کربلا پڑھ لیں، کربلا کے بعد تک آپ پڑھ لیں، اور بعد نہیں کربلا سے لے کے آج تک پڑھ لیں۔ جو اصلی اور نسلی سید ہوتے ہیں وہ کبھی مانگا نہیں کرتے، ہمیشہ لٹایا کرتے ہیں۔ یہ حضور کے گھرانے کی آج تک شان ہے، وہ کبھی مانگا نہیں کرتے، ہمیشہ لٹایا کرتے۔ اور یہ صرف کربلا سے نہیں چلا، یہ حضور کی ولادت سے پہلے سے چلا۔ تاریخ اٹھائیں، اللہ اکبر، ان کے تذکرے کہاں کہاں نہ تھے۔ آج حیرت ہوتی ہے، بندہ حضور کے ذکر کی محفل سے اٹھ کے کہتا نہیں میں تسبیح پڑھوں گا مسجد میں جا کے۔ ان محفلوں میں کیا رکھا ہے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ تو کہتا کہ محفلوں میں کیا رکھا ہے؟ اور جا کے پوچھ ان فرشتوں سے جو آ جاتے ہیں شام سے، آ کے پروں کی اپنے سایہ کرتے ہیں، پوری محفل میں آ کے رکے رہتے ہیں، جب محفل ختم ہوتی ہے دعا کے بعد جایا کرتے ہیں، اور جب راستوں سے گزرا کرتے ہیں جو فرشتے نہیں آتے وہ پوچھتے ہیں یار بتاؤ تو صحیح کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے کس لیے؟ کہا تمہارے بدن کی خوشبو بتا رہی ہے، تم کسی اجنبی جگہ سے آئے ہو، ایسی خوشبو کبھی جنت میں بھی نہیں سونگی ہے۔ وہ کہتے تم کیا جانو؟ ہم زمین پہ گئے تھے۔ کہا زمین پہ یہ خوشبو کہاں؟ کہا یہ زمین کا کمال نہیں، یہ محمد کے ذکر کا کمال ہے۔ ان کی محفل سجی تھی، دیوانے بیٹھے تھے، وہاں گئے تھے، وہیں سے آ رہے ہیں۔ فرشتے کہتے پھر ہمیں بھی لے کے چلو، ہمیں بھی یہ خوشبو سونگنی ہے۔ فرشتے کہتے اب وہ جگہ ہے لیکن لوگ نہیں ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں لوگ نہ صحیح وہ جگہ دکھا جہاں بیٹھ کے دیوانے نبی نبی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ، امام حسین کا دامن، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت۔ حضرت فرماتے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اور کوئی بھوکے کو ایک ٹکڑا کھلا دے تو بندہ پوری زندگی کہتا اس نے مجھے روٹی کھلائی تھی۔ کسی کو پیاس لگی ہو بندہ پانی پلا دے کسی اجنبی کو تو نسلوں سے کہہ کے مرتا جب کبھی اس شہر سے گزرو نا اس کے گھر سلام ضرور کر لینا۔ کس لیے کہا ایک دن پیاسا تھا مجھے اس نے پانی پلایا تھا، اور یار کو یہ گھوٹ پانی پلا دے تم اس کا احسان نہیں بھولتے ہو، جس نے زندگی امت کے نام کر دی تم اس کا احسان کیسے بھول سکتے ہو؟ حیا نہیں آتی؟ لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی لڑاکو، خدا کی قسم میں کہتا ہوں سب سے پہلے میں سینے سے لگاؤں گا۔ ہمیں لڑاکو کہتے ہو، میں لڑنے نہیں آیا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں سب سے پہلے میں سینے سے لگاؤں گا۔ لیکن تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، ایک کام کرنا پڑے گا۔ جن کتابوں میں تمہاری یہ لکھا ہے معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، جن کتابوں میں تم نے یہ لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو معاذ اللہ وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، جس کتاب میں تم نے یہ لکھا کہ نبی اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کرا سکتے، انسانوں کی کیا کرائیں گے؟ ان ساری کتابوں کو اٹھاؤ، چوراہے پہ رکھ کے آگ لگاؤ، اور صرف اتنا کہہ دو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی سینے سے لگائے نہ لگائے میں سب سے پہلے سینے سے لگاؤں گا، لیکن ہم جانتے ہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ ہاں کتنی آسانی سے امت کو دھوکہ دے رہے ہیں لوگ، حضور سے دور کر رہے ہیں امت کو۔ تم نہیں جانتے محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ اپنے بچوں کو حضور کا عشق ضرور سکھانا، حضور کا عشق۔ حضرت یہ کیسے ملے گا؟ فرماتے یا تو انہیں حضور کی سیرت سنانا یا پھر انہیں حضور کی نعتیں سنانا۔ ان دو چیزوں سے حضور کا عشق بڑھتا ہے، یا تو حضور کی سیرت سنانا
या हुजूर की नाते सुनाना। रह गई बात जी अल्लाह ही अल्लाह करेंगे मस्जिद में जाके, तेरी मर्जी भाई, पूरी जिंदगी चिल्ला कर ले, हम पे क्या फर्क पड़ता है। हम तो इतना जानते, रब फरमाता महबूब जाल तू जिक्र का जिक्री, मेरे प्यारे मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है। अब कोई पूरी जिंदगी नबी नबी करेगा, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जब अमल नामा खोला जाएगा ना तो पूरी जिंदगी उसने तेरा तज़किरा किया होगा, उसके नामे अमाल में मेरा तज़किरा लिखा जाए। सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूँ मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हाँ, हैरत होती है बंदे, माज़अल्लाह किताब लिखी गई, इन लोगों ने अखबारात में शाये किया, ये कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी थे। बोलो माज़अल्लाह, और जोर से कह दो माज़अल्लाह। मैं अपने एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। हाँ, और देखो आला हज़रत का नौकर आज बोल रहा है, भौंकते हो आला हज़रत पे, खुदा की कसम आला हज़रत बड़ी ज़ात है, उनके दर पे जूते उठाने वाला आज कह रहा है तुमसे। कहते हैं कि जिस माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। मैं लोग कहते हैं जी अमल की इस्लाह करो, अमल की इस्लाह तो है करते हैं हम, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी अकीदे की इस्लाह है। अगर अकीदा नहीं तो फिर अमल भी मुंह पे मार दिया जाएगा, और अगर अकीदा दुरुस्त है, अकीदा दुरुस्त है, अमल अगर खराब भी है, उम्मीद है हुजूर मुस्कुरा के अगर ये कह दें ना मेरा है तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। महशर में आके बोले हमसे हुसैन आजम जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये लोगों को धोखा ना दीजिए कि जी हम बिल्कुल ठीक है, हम सही वाले हैं। तो सही वाला क्यों? हमारे बड़े बूढ़े लोग कहते हैं, बुजुर्गों ने हमारे कहा है, वो कहते हैं मकान नया बना लेना, कपड़े नए बना लेना, ठीक है जी, ड्रेस नहीं खरीद लेना, कहते हैं लेकिन अकीदा वही पुराना सिद्दीक अकबर वाला होना चाहिए, अकीदा फारूक आजम वाला होना चाहिए। कभी अकीदा नया मत करना, दीन पुराना होना चाहिए, भले मकान नया हो। तो कोशिश ये करें किसी के धोखे में ना आए। माज़अल्लाह, इन्होंने क्या कहा, ये कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। जानते हो उनके बारे में? खुदा की कसम कायनात में ऐसा नसीब वाला कौन होगा जिसके घर के अंदर सैयदुल अंबिया आए, जिसके आंगन को मेरे हुजूर ने शरफ बख्शा हो। जानते हो इनके घर की सखावत, खुदा की कसम जरा सुने, अल्लाह करे आज ये सीधी महफिल मुस्तफ़ा के मदीने पहुंच जाए। हाँ, अगर तुम्हें लगने लगे ना कि हम सुन नहीं रहे देख रहे हैं, तो समझ लेना करम मुस्तफ़ा के मदीने से होने लग गया है। हाँ, वो सुना होगा आपने ना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, नींबू की जगह उंगलियां काट ली, फल की जगह उंगलियां कट गई, पता ना चला। अगर यूसुफ के हुस्न का ये कमाल है तो फिर मेरे नबी के हुस्न का कमाल कैसा हो। वहां उंगलियां कटी, वो यूसुफ का हुस्न देखा, खुदा की कसम यहां तो नबी के ख्याल ही में गर्दनें कट गई, पता ना चला, सिर्फ ख्याल में गर्दनें कट गई, पता ना चला। अगर देख ले तो क्या होता। हजरत आयशा सिद्दीका, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, ऐसी पारसा जिसकी तहारत की गवाही कुरान ने दी, वो बेटी सिद्दीक अकबर की, मेरे हुजूर की प्यारी ज़ौजा, फरमाती सुनो लोगो, वो यूसुफ का हुस्न था जिस पे एक जुलेखा फिदा थी। अगर जुलेखा ने मेरे महबूब को देख लिया होता तो एक जुलेखा ही नहीं सारा जमाना मेरे महबूब पे फिदा हो जाता। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का फरमान है। अल्लाह अकबर। सुने हुजूर के घराने की बात, हुजूर की अपनी नस्ल की बात करने लगा। इन्होंने माज़अल्लाह क्या क्या ना किया। तकलीफ है यहाँ से है, हमारी जमीन नहीं जोती है किसी ने, हमारे बैंक बैलेंस नहीं काटे किसी ने, मगर दर्द होता है। इन्होंने नबी की अम्मी की कब्र खोदी और उसमें आग लगाई थी। हमसे सुनो ना, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। कब्र खोद के आग लगाई, कहने लगे माज़अल्लाह जहन्नमियां थी इसलिए हमने आग लगाई। हाँ, उनके घराने की शान देखो। यहूद और नसारा अपनी किताबों में पढ़ रहे थे आखिरी पैगंबर जो जलवागर होंगे मक्के में होंगे, और जिसके घर में आएंगे नाम अब्दुल्ला होगा। हाँ, अब्दुल्ला के घर में आएंगे तो उनकी किताबों ने बताया कि अब्दुल्ला पैदा हो चुके। ठीक है, आज लोग हुजूर की विलादत के तज़किरे पे पाबंदी लगाते हैं। हमने कहा जब हुजूर के आने से पहले तुम
پابندی نہ لگا سکے تو حضور کے آنے کے بعد کیسے پابندی لگا سکتے ہو؟ خود یار تھوڑا دماغ سے کام لو، دماغ سے کام لو۔ اگر میں عبد الرحمن بھائی سے پیار کرتا ہوں تو کیا میں ان کے اندر خامیاں تلاش کروں گا؟ مجھے بتاؤ نا، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے، اگر کوئی میری کمی بتائے گا آپ گریبان پکڑ لو گے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ جسے ہم چاہتے تم اس کے اندر خامی نکالو۔ اگر یہ ایک بندے کا بندے سے پیار ہے، پھر امت سے حضور کا پیار کتنا رہا ہوگا؟ اور امتی ہو کہ حضور کے اندر عیب بیان کرتے یہ لوگ، کمیاں نکالتے ہیں، شرم نہیں آتی، حیا نہیں چاہیے۔ مجھے اس موضوع پہ نہیں جانا، بس میں چاہتا ہوں کہ حضور کے تذکرے کروں اور ان حضور کے ماں باپ کی بھی باتیں ہو جائیں۔ سنے بہت غور سے میری بات۔ اللہ اکبر، پیدا ہوئے تو یہود و نصارہ نے نہ میٹنگ کی، یہودیوں نے کہا ایسا کرو عبداللہ ہی ختم کر دو، نہ عبداللہ ہوں گے نہ محمد الرسول اللہ آئیں گے۔ یہ پلاننگ ان کی ہوئی۔ جب ان کی یہ پلاننگ ہوئی نا تو لوگ کہنے لگے کیسے پتا چلے گا؟ کہا کہ وہ مکے میں جلوہ گر ہوئے ہیں، ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے وہ مکے میں آ چکے ہیں۔ کیسے پتا چلا؟ کہا ستارے بتا رہے ہیں کہ عبداللہ پیدا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑا بہادر اور ایک جی دار کلر منتخب کیا جو پیسے لے کر کے قتل کرتا تھا۔ اس کو بلا کے کام تجھے اتنی انعام دیں گے، ایسا دیں گے، ویسا دیں گے، بس ایک کام کر مکے جا کے عبداللہ کا سر لے آ۔ بڑا خوش ہو گیا، اتنا بڑا انعام ملے گا مکہ شریف کے لیے۔ اس نے سفر طے کیا، چلتے چلتے مکہ شریف آیا نا، حرم شریف کے آگے کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ان نے بچوں کو دیکھا، بڑوں سے پوچھنا تو مشکل تھا، اگر کسی سے پوچھتے تو مارا جاتا۔ اس نے سوچا بچوں سے پوچھتا ہوں۔ اس نے سارے بچوں پہ نگاہ ڈالی نا، ایک بچہ سب سے جدا نظر آیا۔ اس کے چہرے کی رنگت الگ تھی، معصومیت الگ تھی، حسن الگ تھا، ادائیں الگ تھی۔ اللہ اکبر، بچپن میں ذہانت و ذکاوت ٹپک رہی تھی، بچپن سے لگتا تھا کوئی عقل والا بچہ ہے۔ اشارہ کر کے اس نے بلایا، کہا بیٹے ایک بات ہے۔ جیسی قریب آئے نا حضرت عبداللہ، کہنے لگا بیٹے میں تھوڑے کام سے آیا ہوں۔ آپ نے جیسی اتنا سنا، کہنے لگے ہاں چہرہ بتا رہا ہے پردیسی لگ رہے ہو، آپ کے بدن کی گرد و غبار بتا رہی ہے دور سے آ رہے ہو۔ کہا ہاں بیٹے بہت دور سے آیا ہوں لیکن تھوڑا کام ہے میرا۔ آپ فرماتے ہیں کام تو ہو ہی جائے گا۔ کہا نہیں نہیں بیٹے سن لو، اگر کسی سے بتاؤ نا تو میں تمہیں بتا دوں۔ کہا بتائیے۔ کسی سے نہیں بتاؤں گا۔ کہنے لگا بیٹے مجھے عبداللہ کا پتہ بتا دو۔ کون ہے عبداللہ؟ اللہ اکبر۔ کہا کون عبداللہ؟ کا عبد المطلب کا بیٹا۔ اللہ اکبر، اتنا سنا حضرت عبداللہ نے کہا کیا کام ہے؟ کہا میری قوم نے مجھے اس کا سر لینے بھیجا ہے، لیکن یہ بات کسی سے بتانا نہیں۔ جب یہ بات کہی نا میری قوم نے سر لینے بھیجا ہے، مجھے عبداللہ کا پتہ بتاؤ۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ مسکرانے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ آپ کا کام تو ہو ہی جائے گا، لیکن ایک کام کیجیے۔ کہا کیا؟ کہا تھوڑی دیر حرم کے سائے میں بیٹھ جائیے، دیوار کے سائے میں بیٹھیے۔ کہا کس لیے؟ کہا تھکے ہوئے ہو، میں تمہارے لیے پانی کا انتظام کرتا ہوں، کچھ کھجورے لے کر کے آتا ہوں۔ اس کے ہوش اڑے تھے، اس نے کہا نہیں یہ سب نہیں چاہیے۔ آپ فرماتے یہ ہمارے گھر کا اصول ہے، مہمان آتا ہے تو پہلے کھلایا جاتا ہے، پہلے پانی پلایا جاتا ہے، پہلے اس کو پیٹ بھرایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی ضرورت پوچھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ گئے ہیں، آپ جانتے تھے یہ میرا سرک لینے کے لیے آیا ہے، لیکن گھر گئے ہیں، آپ نے تھوڑی سی کھجوریں لی ہیں، ایک پیالے میں پانی لیا ہے، حرم شریف میں آئے، پیار سے لا کر کے اپنے قاتل کو کھجوریں کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ جب کھانا پانی ہو چکا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اب بتائیے کام کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس نے کہا مجھے عبداللہ چاہیے۔ کیا کرو گے؟ کا سر لینے آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کیا کرو گے بچے کا سر لے جا کر کے؟ اس نے کہا جب میں اس کا سر لے کے جاؤں گا مجھے انعام ملے گا، میرے نسلوں کے گزارے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ نے اتنا سنا ہے، مسکرا کے کہتے ہیں لو میرا سر قلم کرو اور اپنے شہر واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا بچے تیرا سر نہیں، مجھے عبداللہ کا سر چاہیے۔ حضرت عبداللہ مسکرا کے کہتے ہیں اور جس عبداللہ کی تلاش میں آیا ہے وہ کوئی اور نہیں، میں ہی عبداللہ ہوں، میرا سر لے اور واپس چلا جا۔ اس نے اتنا سنا چیخ نکل گئی، تلوار قدموں پہ ڈالی، کہنے لگا نہیں اب سر لے کے نہیں جاؤں گا بلکہ تیرے نام پہ سر دے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر، فرمانے لگے تو سر لینے آیا تھا؟ کہنے لگا پتہ چل گیا جس کے ماتھے میں پیغمبر کا نور ہو وہ ایسی شان والا، تو جو اس کی گود میں آئے گا وہ کتنی شان والا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عبداللہ کا بچپن رہا۔ اور لاکھ کتے نبی کی ماں کو جہنمی کہتا، کوئی ماں سید آمنہ جیسی لا کے دکھا۔
ساری کائنات کی مائیں قربان ہو جائیں حضور کی ماں کے قدموں پہ، خدا کی قسم تب بھی ان کے رتبے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بچپن کا زمانہ تھا سیدہ آمینہ کا، اور وہ اس وقت میں جو نجومی لوگ تھے نا، وہ ہاتھ دیکھنے کا ایک رواج چلتا تھا، لکیریں دیکھ کر کے یہ نجومی بتا دیتے تھے کہ اس کے مقدر میں کیا ہے، یہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تمہیں ایک بات بتا دوں، مدینہ شریف سے میرے حضور کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضور کا ننیال بھی مدینہ، حضور کے باپ کا ننیال بھی مدینہ، حضور کے دادا کا ننیال بھی شہر مدینہ ہے۔ اتنا گہرا تعلق شہر مدینہ سے حضور کا ہے، ہاں بہت گہرا تعلق۔ اور سیدہ آمینہ مدینے میں پیدا ہوئی، حضرت عبداللہ مکے میں پیدا ہوئے، بچپن کا زمانہ تھا، بڑی شرافت و پاکیزگی سیدہ آمینہ کے ذات میں تھی۔ کوئی ایسی خاتون تو نہیں ہوگی نا جسے خدا نے محبوب کی ماں بننے کے لیے منتخب کیا ہو، کوئی عام خاتون تو نہیں ہو سکتی۔ سمجھ سکتے ہیں اللہ اکبر کتنے بڑے بڑے حسین و مہجبی حضرت عبداللہ کی راہوں میں کھڑے رہے کہ عبداللہ شرف ہمیں بخش، ہم سے نکاح کر، لیکن نہیں، خدا نے عبداللہ کے لیے سیدہ آمینہ کو پیدا کیا تھا۔ اور کتنی شرافت و ذہانت تھی، اللہ اکبر۔ تو وہاں پہ نا ایک دن مدینہ شریف میں شور ہوا کہ سودا آ رہی ہے جو ہاتھ دیکھ کے بتاتی ہے کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ عورتیں بچیاں لائن میں لگ گئیں، سب اپنے اپنے ہاتھ دکھا رہے تھے۔ نبی کی امی دور ایک کونے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی۔ کسی نے کہا آمینہ تو بھی اپنا ہاتھ دکھا دے۔ فرمانے لگی کیا ہوگا؟ کہ دیکھے تو تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ سیدہ آمینہ نے جا کے ہاتھ جب آگے کیا نا تو وہ سودا جو سب کی لکیروں پہ نگاہ ڈالتی تھی، تقدیر بتاتی تھی، اس نے جب دیکھا نا تو کبھی چہرہ دیکھتی ہے، کبھی ہتھیلی دیکھتی ہے، کبھی چہرہ دیکھتی ہے، کبھی ہتھیلی دیکھتی ہے۔ سب نے کہا سودا کیا معاملہ ہے؟ سب کی لکیریں دیکھ کے تو نے لمحوں میں بتایا مقدر میں کیا لکھا ہے، لیکن یہ تو بتا آمینہ کی ہتھیلی میں ایسا کیا ہے جو تیری زبان پہ تالا لگ گیا؟ اس نے کہا اس کی لکیر بتا رہی ہے، یا تو یہ خود نبی بنے گی یا اس کی گود میں نبیوں کا امام جلوگر ہونے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے حضور کی ذات ہے، کبھی آئے نہیں، باتیں پہلے ہو رہی تھی۔ ہاں وہ خدا نے جب حضور کو پیدا کیا، کبھی زمانے کے حالات آپ نے دیکھے؟ میں تو دعوت فکر دیتا ہوں ہر دھرم کے انسان کو، ہر مذہب کے انسان کو، کہ اسلام کو گالی بعد میں دینا، پہلے میرے حضور کی ذات دیکھو، پہلے حقیقت کو سمجھو۔ اسلام کیا ہے یہ ہم اکبر سے نہیں پوچھیں گے، اسلام کیا ہے یہ مغلیہ حکمرانوں سے نہیں سیکھیں گے۔ اسلام کیا ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو کبھی غریب نواز سے پوچھ اسلام کیا ہے، کبھی غریب نواز کے بعد غوث اعظم سے پوچھ اسلام کیا ہے۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو شہید اعظم سے پوچھ اسلام کیا ہے، اگر سمجھنا ہے اسلام کو میرے نبی سے پوچھ اسلام کیا ہے۔ ہاں ایسے لوگوں کو دیکھ کے تم اسلام کا فیصلہ کرتے ہو۔ خدا کی قسم اسلام کو آتنکواد کہنے والوں تاریخ تو اٹھا کے دیکھو، اسلام سے پہلے کا دور کیسا تھا، میرے نبی کی آمد سے پہلے کے حالات کیسے تھے۔ کبھی غور کرو نا، برطانیہ جو دنیا میں سب سے زیادہ بڑا علم کا مرکز تھا، اس کی اپنی جہالت اتنی بڑی تھی کہ برطانیہ کی سرزمین پر کوئی کمزور بچہ پیدا ہوتا تو قانون تھا کہ ماں اس بچے کو جا کے پہاڑی سے خود پھینکتی تھی، صرف طاقتور بچے چھوڑے جاتے تھے، جسے برٹین کہتے ہیں ہم لوگ۔ برطانیہ یہ اپنے آپ کو علم والا ملک کہلاتا تھا، اور اس نے یہ راستے نکالے تھے کہ ملک کمزور نہ ہو، اس وجہ سے برطانیہ میں کمزور بچوں کو جینے کا ادھیکار نہیں تھا۔ یہی بھارت آج جو ہمارا ملک ہے، ہماری جان ہے ہمارا بھارت، یہ بھی ذہن نشین کر لو۔ خدا کی قسم ابھی ہم ملک کے اندر ہیں، اگر ضرورت پڑے تو سرحدوں پہ بیچ کے دیکھو، کوئی بھی گھسپیٹیا اگر بھارت میں آ جائے تو مسلمان کا نام بدل کے رکھ دے گا۔ بھارت کو آزاد بھی ہم نے کرایا ہے، بچانے کا دم بھی ہم رکھتے ہیں۔ ہاں ادھر بھی نہیں جانا، بس میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، سنیں۔ یہی بھارت، اس کی بھی تو تاریخ رہی ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی شوہر مر جاتا تھا تو بیوی کو اس کی چتا پہ زندہ جلایا جاتا تھا، اس سے جینے کا حق چھین لیا جاتا، اگر نہ جلایا جاتا تو اسے 6 مہینے کے لیے ایک مکان میں بند کر دیا جاتا۔
اگر پھر بھی زندہ بچ جاتی تو گدھے پہ بٹھا کر کے اس کا منہ کالا کر کے شہر میں گھمایا جاتا، کہا جاتا یہ وہ منحوس ہے جس کی وجہ سے اس کا شوہر مرا ہے۔ یہ برطانیہ کی حقیقت تھی اور یہ بھارت کی حقیقت تھی، اور جس زمین پہ میرے حضور آئے وہاں پہ کون سا ستم نہ تھا، کون سا گناہ تھا جو عرب کی زمین پہ نہیں تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ماؤں کو بازار میں بیچا جاتا تھا، باپ کے سودے ہوتے تھے۔ ہاں باپ کے انتقال کے بعد بیٹے ماؤں کو کنیز بنا لیا کرتے تھے۔ یہ حالات تھے مکہ شریف کے، یہ دور گزرا ہے عرب کی زمین کا۔ مگر سنیں، برطانیہ میں ایک دن ایسا ہوا، ایک کمزور بچہ پیدا ہوا۔ ماں کے لیے تو ہر لال لال ہوتا ہے، عمر کا کوئی تقاضا نہیں، صحت کا کوئی تقاضا نہیں، بچہ کالا بھی ہو تو ماں کہتی میرا چاند ہے۔ ہاں اگر آنکھ ناک چھوٹی پڑی ہو تو پھر بھی کہتی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر بچہ اپاہج بھی ہوتا ہے تو ماں کبھی پھینکا نہیں کرتی، بچہ کمزور بھی ہوتا ہے تو کبھی ماں اسے پسے پشت نہیں ڈالتی۔ ماں کے لیے اولاد اولاد ہوتی ہے۔ برطانیہ کی زمین پہ کمزور بچہ پیدا ہوا بیٹا تھا، فوراً گورنمنٹ کی طرف سے آدیش تھا کہ جا کر کے بچے کو پہاڑی کی چھت سے پھینک، پہاڑی کے اوپر سے پھینک۔ بچے کو ماں نے سینے سے لگایا، اور یار ہر قدم چڑھتی جاتی تھی، بیٹے کو دیکھ کے روتی جاتی تھی، ہر قدم چڑھتی جاتی تھی، بیٹے کو دیکھ کے روتی جاتی تھی۔ چڑھتے چڑھتے پہاڑ کی چوٹی آئی، پھر اس نے نیچے جھانک کے دیکھا بڑی گہرائی ہے۔ جب اس نے گہرائی کو دیکھا، پھر اس کے بعد بیٹے کو دیکھا، ننھی سی جان کو دیکھا کہ اس کا وجود کتنا ہے، یہ تو جاتے جاتے ہی بیچ میں انتقال کر جائے گا۔ ماں نے بیٹے کو پھینکنے سے پہلے پھر زمین کی گہرائی کو دیکھا، ماں کی چیخ نکل گئی۔ اب کرتی کیا؟ اگر بچے کو نہ پھینکتی تو خاندان کو پھانسی دی جاتی۔ بچے کی ماں نے سینے پہ پتھر رکھا، بچے کو نیچے پھینکنا چاہتی تھی۔ دل نے کہا مالک بتا تو سکی، وہ کب آئے گا جو مرنے والوں کو زندگی دے گا؟ وہ کب آئے گا جو کمزوروں کی طاقت بن کے آئے گا؟ وہ کب آئے گا جسے جینے کا ادھیکار نہیں وہ جینے کا حق دے گا؟ یہ کہہ کے بچے کو پھینکا۔ خدا کی قسم اس ماں نے بچے کو نیچے پھینکا، آسمان سے آوازیں آ رہی تھی، ماؤ آنسو پوچھ لو، اس لیے کہ مرنے والوں کو زندگی دینے کے لیے آمینہ کا لال آ چکا ہے۔